بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو دین ملا وہ ہم نے اللہ سے نہیں لیا، وہ ہم نے مولوی سے لیا۔ اب ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا اس مولوی میں تعصب ہے نہیں ہے، اس کی صفت اچھی ہے نہیں۔ پہلی شرط جو اہل بیت نے رسول خدا نے اور قرآن نے رکھی وہ پیش امام کے لیے بھی شرط عدالت تھی کہ جس کو تم صرف 17 منٹ نماز کے لیے کھڑا کرتے ہو یہ دیکھو وہ عادل ہو۔ پوچھا گیا عادل کی نشانی کیا ہے؟ عادل کیسے کہتے ہیں؟ جسے تم نے گناہ کبیرہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ اگر کسی مولوی کو مسجد میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہوئے دیکھو اس کے پیچھے نماز، وہ عادل ہے ہی نہیں، وہ بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کر رہا، غیبت کر رہا ہے۔ اگر حاسد ہو، حسد ہو، حب دنیا ہو، اگر گناہ کبیرہ کسی نامحرم سے کوئی تعلق میں مبتلا دیکھو، اگر کسی انسان کو گالی دیتے ہوئے دیکھو، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ مصلی پہ کھڑا ہے، اللہ کی نماز اور دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ اگر وہ خود ہی برائی ہوگی، اچھا یہ بھی ہے کہ اگر تم اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو تجھ پر ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ اب یہ نہیں کہ تم مشہوری کرنا شروع کر دو کیونکہ کسی اور کو تو پتہ نہیں وہ برا ہے، تجھے پتہ ہے، تو تجھ پر واجب ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ تو نیت کیا کرو؟ فرادہ کرو، نیت جماعت نہ کرو۔ لیکن اگر تم نے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیا پھر تو بھی عادل نہیں، پھر تیرا بھی کارنامہ وہی ہوگا۔ تو گناہ بھی چھپانا ہے کیونکہ وہ ستار العیوب ہے۔ بعض مومنین میں یہ بھی ہے کہ مولانا اچھا نہیں لگتا، اس کی برائی دیکھ لی 10 لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، ارے یہ برا ہے۔ اب وہ جس نے سنا پر اس پر بھی واجب ہے کہ اس کی بات کو نہ مانے جب تک خود آنکھوں سے۔ اتنا دین میں سختی ہے لیکن لوگوں نے بڑی آسانی سے مان لیا۔ خطیب منبر پہ جاتا تھا، 70 سال تک مولا علی کو برا بھلا کہا گیا۔ سب و شتم 2 لفظ ہیں قرآن میں، تقریباً 41 ٹائم خدا نے، جب بحث برات نکلے گی اس میں میں ذکر کروں گا، آج کوشش کروں گا، 41 ٹائم خدا نے لعنت بھیجی ہے۔ قرآن لعنت جائز ہے کیونکہ خدا بھیج رہا ہے۔ ایک مرتبہ خدا نے سب کیا ہے، یعنی خدا نے گویا اللہ والی گالی۔ ایک مرتبہ خدا نے ایک بندے کو زنیم کہا، اے حرام زادے، سب کیا۔ اور خدا جسے سب کرے وہ سب بھی حقیقت ہوتی ہے۔ اگر خدا کسے زنیم کہے، اور وہ کون تھا؟ وہ بھی علی کا دشمن تھا، تفسیر البرہان میں چلے جائے، اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا، حساس بحث ہے۔ ایک مرتبہ خدا نے سب کے، اس کے بعد خدا نے بندوں کو منع کیا، ولا تسبو، اے اہل بیت کے ماننے والے، اے صاحبان ایمان، کبھی بھی ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیا کرو۔ یہاں تک کہا کہ جو اللہ کا دشمن ہے اسے بھی گالی نہ دیا کرو۔ کیوں؟ جب تم گالی دیتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے۔ علمی بحث کرو، علمی مراتب کو بیان کرو، اس کے کردار کو بتاؤ کہ تاریخ میں کردار کیا تھا، لیکن کبھی گالی دینے کا تجھے حق نہیں ہے۔ اب دین ہم نے کس سے لیا؟ ہم نے ان سے لیا جو مفتی تھے، منبر پر گئے، 70 سال مولا علی کو برا بھلا کہا، کہ فرماتے ہیں اتنی شدت تھی کہ ایک مفتی اس زمانے کا جب نماز پڑھا رہا تھا، یہ ہر نماز کے بعد مولا علی کو گالی دیتے تھے، ہر نماز کے بعد مولا علی کو سب کرتے۔ تمام تر لسنوں کی کتاب موجود ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز وہ واحد شخص تھا جس نے ممبروں سے مولا علی کو برا بھلا کہنوانا بند کروایا، اور جس کے لیے کہ جس نے فتق کو واپس کیا۔ ہم یہ بڑی دلیل دیتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ اس نے فتق واپس کیا، اور جو وہ کہتے تھے فتق لیا نہیں، تو جب لیا نہیں تھا تو واپس کیسے کیا؟ اور یہ جب سے منحوس جلالی کا قصہ چلا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں مولانا اس نے توہین کر دی۔ میں نے کہا یہ جو زبان سے اس نے جملے کہے ہیں اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے کہ معصوم کی دعا ہے نا کہ ظالم کو ظالم سے لڑا دے۔ یہ ایسے جملے اس نے، پہلے تو یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ سیدہ دربار میں گئی تھی، ہم شیعہ زور لگا لگا کے تھک گئے، بھائی گئی تھی، یہ کہتے نہیں کیسے ممکن ہے نبی کی بیٹی دربار میں جائے اور مانگے اور خلیفہ نہ دے۔ اب اللہ کا شکر ہے خود ہی مان لیا کہ گئی تھی، تو آدھا مسئلہ تو ہمارا حل ہو گیا، بلکہ میں کہوں گا پورا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے کہا گئی تھیں اور اس نے دیا بھی نہیں تھا، یہی تو ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دینا چاہیے تھا، آپ کہتے ہیں دیا نہیں تھا۔ اب یہ فیصلہ مسلمان پہ چھوڑنا چاہیے کہ اگر نبی کی بیٹی تیرے در پہ آتی، تجھ سے تیرا گھر مانگتی، تو دیتا کہ نہیں؟ نبی کی بیٹی، اور وہ
وسیلہ بتا رہی ہیں، پھر پورا خطبہ پڑھو نا کہ سیدہ نے دلیلیں کون سی دی تھیں، قرآن کی آیتیں کون سی پڑھی تھیں، وہ وثیقہ بھی لائی تھیں، وہ کتیبہ بھی لائی تھیں جس میں رسول خدا نے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا کہ یہ میری بیٹی کا حق ہے. تو یہیں سے شیعہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.